عمل کریں، پریکٹس کریں اس کی امپلیمنٹیشن، نوٹ ٹیکنگ. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. جب انسان اسی بات پر عمل کرتا ہے تو پھر بہت کم خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بھول جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے وہ سنا، لکھا، عمل کیا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں. جسے اسلام کی اصطلاح میں تبلیغ کہتے ہیں، ویسے شیئر کرنا. کوئی بھی چیز ہے، مجھے عموماً جو چیز اچھی لگتی ہے نا، میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں، میری یہ عادت ہے، میں کسی نہ کسی مجلس میں، اپنے دوستوں کی مجلس میں کوئی ٹاپک نہ بھی ہو تو خود سے چھیڑ کے جو ہے وہ میں بات کر دیتا ہوں، یعنی ان کے سامنے وہ انہیں حدیث سنا دیتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا بڑے، مجھے جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہے، اگلے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. علم ایسی چیز ہے کہ یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارا ٹاپک ہے فتنہ دجال. تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دجال لفظ، اس کا نام دجال کیوں رکھا گیا، دجال کا معنی کیا ہے. لغت عربی کے اعتبار سے دجال لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ دجل سے مشتق ہے، دجل سے نکلا ہے. دجل کا معنی ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، باتوں کو خلط ملط کر دینا، ملمح سازی کرنا، اصل رنگ کوئی اور ہے، کوئی اور رنگ چڑھا دیا اوپر. یہ ہے دجل لفظ کا معنی. اور لفظ دجال جو ہے یہ عربی زبان میں اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. اسم مبالغہ کہتے ہیں کہ جو جس لفظ، جس چیز کے متعلق وہ لفظ بنایا گیا ہے اس کے کرنے کی بہت زیادہ معنی پائے جائیں، فاعلیت کی کثرت پائی جائے، اس کو کہتے ہیں یہ اسم مبالغہ کا صیغہ. ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی تو پڑھے ہوئے ہیں نا، غفار نام آتا ہے نا، غفار بہت زیادہ بخشنے والا، یعنی بخشنے کا معنی بہت زیادہ اس کے اندر آ گیا، کثرت. تو دجال جو ہے یہ بھی اسی وزن کے اوپر ہے. دجال کا معنی ہوگا بہت زیادہ دھوکے باز، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، یعنی بہت زیادہ ہی جھوٹ بولنے والا. امام ابن اثیر جزری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں لکھتے ہیں، وہ جو حدیث نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے، جھوٹی نبوت کا. اس کا معنی لکھتے ہوئے کہ دجالون کے الفاظ ہے نا کہ 30 دجالون، تو کہتے ہیں کہ دجالون ای کذابون مموہون، یعنی ہر جھوٹا اور خلاف واقعہ بات سنانے والے لوگ ہوں گے، وہ جھوٹے بھی ہوں گے اور حقیقت کے برعکس بات کریں گے. جو واقعی حقیقت والی بات ہے اس کو چھپا کر اور باتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے. اور پھر آگے یہ جو دجال، بڑا دجال آنا ہے نا، جو ہمارا اصلی ٹاپک ہے، اس پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ای یکثر منہ الکذب والتلبیس، کہ کثرت سے جھوٹ بولنے والا اور معاملات کو خلط ملط کرنے والا ہوگا وہ دجال. ایسا اس کا نظام اور سسٹم ہوگا اور وہ ایسی باتیں کرے گا اور ایسا لوگوں کے سامنے ایک چیز پیش کرے گا کہ انسان بالکل حیران رہ جائے گا. اس کے دماغ کے اوپر وہ چیز سوار ہو جائے گی، اس کا بولا ہوا جھوٹ، اتنا کثرت سے وہ جھوٹ بولے گا اور ایسی جھوٹی چیزیں سامنے لائے گا کہ بندہ پریشان حالت میں، یعنی انسان اس کے جھانسے میں آ جائیں گے لوگ اور اس پر ایمان لاتے جائیں گے. ایسا اس لیے دجال کو دجال کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جھوٹ. یہ دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آج کل میڈیا کا دور ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے بسا اوقات ایک بالکل خلاف واقعہ چیز کئی دن میڈیا کے اوپر لائی جاتی ہے تو ہم یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. وہ دجال بھی اسی طرح کی خصائص رکھنے والا ہوگا. اب دجال کے ساتھ ایک اور لفظ بھی عموماً استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مسیح. مسیح دجال بھی کہتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. ہم روزانہ نماز میں جو دعا تشہد میں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ آتا ہے.
تو دجال کے لیے لفظ مسیح بھی آیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اور سوال پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہی لفظ مسیح جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ تو کیا فرق ہے اس میں دجال کو مسیح کہنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات اور توجیحات ہیں جو اہل علم نے پیش کی ہیں۔ 3 میں آپ کے سامنے مین جو قابل ذکر ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ دجال کو کانا ہونے کی وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ مسیح لفظ نکلا ہے ممسوح العین سے۔ ممسوح العین کہتے ہیں وہ شخص جس کے چہرے پر ایک آنکھ ہو، یعنی کام کرنے والی ایک آنکھ ہے، ایک کانی ہے، اور جو آنکھ کانی ہے اس کے اوپر یہ ابرو کے بال بھی نہ ہوں تو اسے کہتے ہیں ممسوح العین شخص ہے۔ تو دجال بھی چونکہ کانا ہوگا، آنکھوں کے اعتبار سے ڈیفیکٹو ہوگا، اس لیے اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ یہ المعجم الوسیط لغت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ دوسری، ممسوح اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بالکل خیر سے بہت دور ہو، بھلائی اور خیر و برکت سے کوسوں دور آدمی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ممسوح آدمی ہے۔ چونکہ دجال اس دنیا کے اندر ابلیس کے بعد وہ شخص ہے جو خیر سے کوسوں دور ہے، اس نے خیر کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کے اندر شر ہی شر پایا جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو شریر ہوتے ہیں، شر والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی خیر کی بات بھی پائی جاتی ہے۔ دجال میں کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر بھرا ہوا ہے، اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسیح کا ایک معنی یہ بھی ہے جو بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والا ہو۔ تو چونکہ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ 40 دنوں میں پوری دنیا گھوم جائے گا، اس وجہ سے بھی اس کو مسیح سیاحت کرنے والے کے معنی میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو سارے معنی اس کے اوپر فٹ آتے ہیں جو اس طرح کے معنی ہیں۔ دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جو فتنے اس دنیا کائنات میں پیدا ہوئے ہیں یا ہونے ہیں قیامت تک، ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعة خلق اکبر من الدجال۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک اللہ کی مخلوق میں کوئی مخلوق اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ جو ہے یہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ اس دنیا کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کا اندازہ آپ صحیح بخاری کے اس حدیث سے بھی لگائیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لانذرکموہا وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه انه اعور وان الله ليس باعور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، نوح علیہ السلام جو پہلے نبی تھے وہ بھی، اور ان سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اب یہ معلوم بات ہے کہ اس نے قیامت کے قریب آنا ہے، تو ظاہر بات ہے آخری امت میں ہی آنا ہے نا، لیکن اتنا شدید فتنہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ پہلے انبیاء ڈراتے تھے، میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، یعنی ان کو یہ نہیں بتائی گئی، مجھے بتائی گئی ہے۔ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ یاد رکھو، چونکہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا نا، تو یاد رکھو کہ انہو اعور
وہ کانا ہوگا، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور اللہ تعالیٰ کانے پن سے پاک ہے۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، لیکن رب ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کانے پن والا عیب ایسا واضح ہوگا کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ اب دجال کے ظہور کے حوالے سے، یعنی دجال نکلے گا، یہ حقیقی بات ہے، اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ باتیں سمجھیے گا، کئی جگہ پر میں وضاحت کرتا جاؤں گا، کچھ چیزیں آپ نے خود اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یا کچھ دیگر ایسے سکالرز کو سنتے ہیں جو دجال کے حوالے سے ایسی توجیحات پیش کرتے ہیں جو اہل سنہ کی توجیحات نہیں ہیں، جو منہج اہل سنہ والجماعہ ہے نا، وہ جماعت جو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اللہ نے حق کی پاسداری کے لیے پیدا کی، اہل سنہ ان کے نظریات سے ہٹ کر نظریہ ہے ان لوگوں کا۔ کچھ لوگ دجال کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ یعنی انسانیت سے باہر، انسانوں سے باہر کی کوئی چیز ہے، دجال کوئی اس دور کے مطابق کوئی ٹیکنالوجی کا نام ہے۔ یہ جب ٹی وی آیا تھا نا تو کچھ علماء حضرات نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ دجال چونکہ کانا ہے، ایک آنکھ والا ہوگا، اور ٹی وی بھی ایک سکرین ہوتی ہے، تو کچھ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دجال یہی ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، چونکہ ٹیلی ویژن اور اس شروع میں تو علماء حضرات کی اور ٹیلی ویژن کی بڑی لڑائی رہی ہے نا، اب کچھ نہ کچھ رجنامہ ہو گیا، تو یعنی یہ تھا، یعنی ایک باقاعدہ اشکال تھا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ کچھ لوگوں کا واقعتاً یہ نظریہ ہے، چونکہ اس کے اندر تلویث اتنی پائی جاتی ہے نا، میڈیا کے اندر، سکرین کے اندر، یہ بھی بالکل حقیقت سے چیزوں کو ہٹا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا 50 عقیدے اہل سنہ کے ذکر کیے، ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے اصول السنہ کے نام سے۔ پچھلے دنوں 7 روزہ ہم نے ایک کورس کرایا آن لائن، اس میں اللہ کی توفیق سے میں نے یہی کتاب پڑھائی بھی ہے۔ اس میں عقیدہ نمبر 23 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں والایمان ان المسیح الدجال خارج مکتوب بین عینیہ کافر والاحادیث التي جاءت فیہ والایمان بان ذلک کائن۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے کہ مسیح الدجال نکلنے والا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ کی عقل کے اندر یہ بات آتی ہے، سمجھ کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی؟ ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو فتنہ دجال کے بارے میں معلومات صحیح حدیث میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری بالکل درست ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ انسانی عقل ہر دور میں نقص کا شکار رہی ہے، یہ بات سمجھ لیں، انسانی عقل ہر دور میں نقص کا شکار رہی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں آج نہیں آتی، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جیسا کہ کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم سے پہلے لوگوں کی عقل میں نہیں آتی تھیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے معاملات تو نرالے ہیں نا، ان کو سمجھنا پھر دور کی بات ہے۔ میں آپ کو انسانوں کی ایک مثال دیتا ہوں، اپنے ہمارے جو افعال ہیں۔ آپ اس دور میں چلے جائیں جب ابھی بحری جہاز نہیں بنے تھے، لوہے والے بحری جہاز، اس دور کے کسی بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ پوچھیں کہ بھائی کیا لوہا پانی کے اوپر تیر سکتا ہے، تو وہ بندہ آپ کو کہے گا بے وقوف، لوہا کب پانی پر تیر سکتا ہے، ہم تو سوئی بھی پانی پہ رکھتے ہیں تو ڈوب جاتی ہے۔ لیکن جب بحری جہاز ٹنوں کے حساب سے لوہے والا جہاز پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گیا، تو اسی انسان کی عقل نے تسلیم کر لیا کہ نہیں کہ لوہا بھی تیر سکتا ہے پانی کے اوپر۔ آپ کچھ صدیاں پیچھے چلے جائیں جب ابھی ہوائی جہاز نہیں بنا تھا، تو ہوائی جہاز جب نہیں بنا تھا تو کسی بندے سے پوچھیں کہ کیا لوہا ہوا کے اندر اڑ سکتا ہے، تو وہ ہمیں بے وقوف کہے گا نا، جو بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ لوہا ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ ہم تو ایک چھوٹی سی پتری اگر لوہے کی ہوا میں پھینکے تو واپس منہ پہ لگتی ہے،
تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ ٹنوں کے حساب سے لوہا جو ہے وہ ہوا میں تیر سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی انسان کی عقل ہے آج تسلیم کرتی ہے۔ یہ فتح جنگ ایئرپورٹ قریب ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں روزانہ سینکڑوں جہاز نیچے اترتے ہیں، سینکڑوں ہوا میں اڑتے۔ کبھی ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ لوہا ہوا میں نہیں تیر سکتا۔ جی تیر سکتا ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ انسان کی عقل ہر دور میں نقص کا شکار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ آفاقی ہیں، بالکل سچے ہیں، پکے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتے، تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا قصور نہیں ہے۔ تو ایسا ہو کر رہے گا۔ دجال کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں یہ ایسا معاملہ آتا ہے کہ وہ شاید یہ عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک اور امام ہیں ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ، یہ ابن زمنین کے نام سے معروف تھے، 399 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب بھی اصول السنہ عقیدے کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک باب لکھا ہے، باب الایمان بخروج الدجال واہل السنۃ یؤمنون بخروج الدجال اعاذنا اللہ وایاکم من فتنتہ۔ کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر ایمان کے دجال نکلے گا، اور اہل السنہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دجال نکلے گا۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ اسی طرح ایک اور امام بہت بڑے عقیدے کے امام تھے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق ابن مندہ رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے الایمان کے نام سے، کتاب کا نام ہی الایمان ہے۔ اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ذکر وجوب الایمان بخروج الدجال ویاجوج وماجوج، کہ اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کہ دجال نکلے گا اور یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے۔ آپ کے کچھ یوٹیوب کی سکرین پر کچھ ایسے اسکالر قسم کے لوگ موجود ہیں نا جو یاجوج ماجوج کا بھی، وہ بنی آدم سے نہیں ہیں جی، ایلین کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی اور مخلوق ہوگی، آئے گی، وہ دنیا کے اوپر نہ ابھی موجود ہیں، یا کوئی ایسی، وہ یعنی تسلیم نہیں کرتے کہ وہ آدم کی اولاد میں سے، حالانکہ یاجوج ماجوج بھی آدم کی اولاد میں سے، دجال بھی آدم کی اولاد میں سے آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح امام ابو الحسن الاشعری الابانہ عن اصول الدیانہ اپنی کتاب عقیدے کی، اس میں لکھتے ہیں وَنُقِرُّ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِن فِتْنَتِهِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَایَةُ عن رسول اللہ۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دجال نکلے گا، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ یعنی یہ دجال کے خروج کے عقیدہ ہے کہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اب ہم یہ کہہ دیں، کئی لوگ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اہل سنہ کا عقیدہ ہے، کوئی اہل سنہ سند بن گئے، تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ اہل سنہ کے عقیدے کی بیس کن دلائل کے اوپر ہے؟ تو وہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ 2-3 دلیلیں ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم کچھ مذاکرہ کر رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا ما تذاکرون، تم آپس میں کیا بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں کہ قیامت بھی قائم ہوگی، اور اس حوالے سے۔ اچھا دیکھیں نا، صحابہ کرام کی ایک بڑی اچھی عادت کیا تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی بحث اچھے مثبت موضوعات کے اوپر کیا کرتے تھے۔ ہماری آج کل کی کئی بحثیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں، جو ہمارے نہ ایمان سے متعلق ہے نہ اعمال سے متعلق ہے۔ کئی ایسی بحثیں ہم اب آج کل نوجوان جو ہے، وہ کئی نوجوان تاریخ اسلام کے بعد ایسے موضوعات پہ لگے ہوئے ہیں جن کا ہمارے ایمان عقیدے سے یا ایسی بات سے تعلق نہیں ہے کہ نہ قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کی تحقیق کی تھی یا نہیں، نہ حشر میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کی تحقیق کی تھی یا نہیں۔ لیکن چونکہ تحقیق اور ریسرچ کے نام پر کئی لوگ ایسے سرگرم عمل ہو گئے ہیں کہ ان کو یا تو اپنی شہرت چاہیے، یا وہ اپنی کمائی کر رہے ہیں اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے مختلف چینلز پر، تو انہوں نے ایک سلسلہ بنا دیا اور ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے جی ہم تو بڑی تحقیق کر، صبح و شام واٹس ایپ کے گروپس کو کھولیں اور آپ فیس بک کے نیچے کمنٹ باکس کو کھول لیں اور جو سارا کچھ دیکھ لیں، ایسی عجیب و غریب باتیں، حالانکہ اس کا ہمارے ایمان سے نہ تعلق ہے، نہ عمل سے تعلق ہے، نہ اس سے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ممنوع شجر کا پھل کھایا تھا،
تو جس کے نتیجے میں زمین پر اتارا گیا ہم کو اور پھر ہم سب کو. اب بندہ یہ تحقیق شروع کر دے کہ وہ درخت کون سا تھا. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. بڑی تحقیقیں لوگوں نے کرنا شروع کر دی. وہ درخت کون سا تھا؟ مثلا اگر پتہ بھی چل بھی جائے تو پھر کیا ہے؟ اگر وہ اتنا ضروری ہوتا یہ سوال اور اس کا جواب ڈھونڈنا اتنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا نہ دیتے کہ وہ درخت کون سا تھا. صرف شجرہ ہی کہا نا. کسی نے کہا جی گندم کا درخت کا، کسی نے کہا جی کھجور کا پھل تھا، کسی نے کہا پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کے. تو یہ ان چیزوں پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے وہ مختلف موضوعات کو دیکھ کر کوئی نتیجہ قائم کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس کی سرچ پڑھ لی. ہم کھول کے بیٹھ جائیں کتابیں اور اپنی سارا دماغ ذہن اسی بات پہ لگا دیں بھئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ کس درخت کی لکڑی تھی. اگر یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوتا. جو چیز بتانی ضروری تھی وہ بتا دی ہے. آپ اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں بھائی. اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، فضول کی طرف لگے رہتے. تو صحابہ کی کیا عادت تھی؟ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی بات کر رہے ہیں جو متعلق ہے ہمارے قیامت آئے گی، آخر قیامت کا اتنا سخت دن ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں ایک اور وجہ بھی ہے. ہم لوگ ان چیزوں پر بحث نہیں کرتے جو ہمارے اعمال سے متعلقہ ہوتی ہیں. ایک تو ہم ہو گئے شارٹ کٹس کے عادی. ساری قوم جو ہے وہ وظیفوں پہ چل گئی ہے. وہ میں چونکہ مختلف واٹس ایپ کے مجموعوں میں سوال و جواب بھی دیتا ہوں تو وہاں پر کئی لوگ ہیں جی ہمارے بھائی باہر جا رہا ہے اور وہ اس کے ویزا نہیں لگ رہا کو وظیفہ بتا رہے ہیں. سارا کام وظیفوں پہ چلا گیا. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں. اب مثلا جادو کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت. اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جادو کا مریض ہے وہ خود تلاوت کرے سورہ بقرہ کی یا اس کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دے. مہینہ لگائیں، 1.5 مہینہ لگائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے دے گا. اب سورہ بقرہ تو 2.5 گھنٹے کی سورت ہے نا، پڑھنا کوئی آسان کام ہے. تو اسی لیے سارے لوگ جو ہے وہ بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں، دم کیا ہوا پانی، اور ادھر ادھر سے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو اصل دوائی ہے چونکہ کئی دفعہ وہ کڑوی ہوتی ہے تو ہم میٹھی کے چکر میں پوری آگے پیچھے گھوم آئیں گے. آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے، سلسلہ بھی. یہ مختلف بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تو تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں بڑی بڑی نہ دیکھ لو. اس میں پھر آپ نے وہ 10 نشانیاں بتائیں. آپ نے ذکر کیا دخان، ایک دھواں نکلے گا، اور دجال دوسری بڑی نشانی یہ کہ دجال کا خروج ہوگا، اور دابت الارض وہ ایک جانور نکلے گا، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ خروج ہوگا. 3 دفعہ زمین 3 مختلف جگہ سے جو ہے وہ دھنسے گی. ایک دھنسنا مشرق میں ہوگا، ایک دھنسنا جو ہے وہ مغرب میں ہوگا، اور ایک دھنسنا بحیرہ عرب میں ہوگا. اور تیسری جو ہے وہ آخری بات یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کے معاشر کے میدان کی طرف لے جائے گی. تو یہ 10 نشانیاں آپ نے بتائیں کہ تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک یہ نہیں ہوگا. ان میں ایک نشانی ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے کہ دجال بھی نکلے گا. تو یہ بنیادی دلیل ہے نا کہ دجال سے کے آنے سے پہلے قیامت نے نہیں آنا. اب دجال کی شکل و شباہت کیسی ہوگی تاکہ بندے کو معلوم ہو. اللہ نہ کرے اگر وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کیسا ہوگا تاکہ ہم اس کے فتنے سے بچ جائیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو پیچھے میں نے حدیث آپ کو بیان کر دی تو وہی دوبارہ یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ اس میں دجال کی شکل و شباہت کا تذکرہ ہے. آپ نے کہا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں. تو تمہیں میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو پہلے کسی نے نہیں بتائی، اور وہ کیا ہے کہ دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کانے پن سے پاک ہے. اس کی شکل و شباہت میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہو. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا، آور عین الیمنا کانھا عنبۃ طافیۃ، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور نہیں ہوتا اس طرح پھولی ہوئی ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں. ہمارے یہاں نا ایک معروف ہے 1 آئی سائن دجال کے حوالے سے، ایک آنکھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں، اور کئی جگہ تصویروں میں دکھایا گیا اس کے ماتھے کے اوپر ایک ہی آنکھ بتائی گئی ہے. اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی صرف،
آنکھیں اس کی دو ہوں گی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا. یہ بات یاد رکھ لیں. یہ اشکال ایک آنکھ صرف اس کے ماتھے پہ نہیں ہوگی، دو آنکھیں ہوں گی. دیکھیں نا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. آنکھیں کتنی ہیں؟ بینہ عینیہ، دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. تو آنکھیں تو دو ہیں نا، یعنی انسانوں جیسی شباہت ہوگی، لیکن کچھ اللہ نے اس کے اندر نقص پیدا کی ہے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے اہل ایمان کو. تو یہ ہے کہ ایک آنکھ ایسی پھولی ہوئی ہوگی جیسے انگور پھولا ہوا ہوتا ہے. تیسری ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بتایا صحابہ کو. فرمایا کہ میں ایک دفعہ نیند کی حالت میں طواف کر رہا تھا کعبے کا، تو میں نے دیکھا رجل آدم سبط الشعر ینطف او یحراق رأسه مان. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو سیدھے بالوں والا تھا، گندمی رنگ تھا اس کا، سر سے پانی ٹپک رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا جو میرے ساتھ طواف کر رہے تھے کہ یہ تو ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان کے بال سیدھے ہوں گے اور ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. اور پھر میں نے ثم ذهبت التفت، تو پھر میں آگے چلا تو پھر میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرٌ، میں نے ایک موٹے بھاری بھرکم جسم والا سرخ رنگ کا آدمی دیکھا. جَعْدُ الرَّاسِ، جس کے بال گھنگریالے تھے، اعور العین، آنکھوں سے کانا تھا، کأنہ عنبۃ طافیۃ، ایسی اس کی آنکھ تھی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے. قالوا، تو مجھے بتایا گیا ھذا الدجال، یہ دجال ہے. اقرب الناس به شبہا ابن قطن رجل من خزاعہ، آپ نے کہا کہ خزاعہ قبیلے کا جو عبد العزیٰ بن قطن آدمی کا کافر ہے نا، جس کی شکل و شباہت دجال سے بہت ملتی جلتی ہے. یہاں پر دو تین باتیں ہو گئی ہیں، آگے علیحدہ سلائیڈز ہیں تو میں یہاں پر ہی ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر دجال کے بارے میں بتایا موٹا بھارا بندہ ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال شیطان ہوگا، یا وہ جو کہتے ہیں کہ دجال کوئی ٹیکنالوجی ہوگی. ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. رجل جسیم احمر، ایک موٹی بھاری جسامت کا رجل ہوگا. رجل ٹیکنالوجی تو وہ تو نہیں کہتے نا، رجل تو بندے کو کہتے ہیں نا، مرد کو. اور آنکھوں سے کانا ہوگا. پھر آپ نے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ شباہت ایک بندے کے ساتھ تشبیہ بھی دی. تیسری ایک اور بڑی نشانی کی ہے کہ دجال ممسوح العین ہوگا، یعنی آنکھوں سے وہ اس کی ایک آنکھ اندھی کانی ہوگی. یہ تو بات آپ نے کئی بار پڑھ لی. اس کی پیشانی پر کافر بھی لکھا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے ساتھ. اس حدیث میں آتا ہے، جس میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے یقرأ کل مسلم، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا. اور دوسری حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یقرأ کل مؤمن کاتب و غیر کاتب، ہر مومن اس کو پڑھ لے گا. کاتب و غیر کاتب، اگرچہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مومن آدمی پڑھ لے گا. یہاں پہ ایک بات ذہن کے اندر بٹھائیے گا، یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا، فتنے، ان کے مقابلے میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علم اور معلومات کام آ رہی ہیں. آپ بہت ذہین ہیں، آپ ڈگریز ہولڈر ہیں، یہ چیز فتنوں کے مقابلے میں کام نہیں آتی. فتنوں کے مقابلے میں کیا چیز کام آتی ہے؟ آپ کا ایمان. آپ نے فرمایا اس کو ہر مومن پڑھ لے گا. لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، ایمان جو ایمان کا نور ہے نا، ایمان کی روشنی ہے، اس روشنی سے وہ پڑھ لے گا کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا یہ دجال ہے. ایک ایسا دیہاتی بزرگ بابا ہوگا جس نے کبھی اسکول کا شاید منہ بھی نہ دیکھا ہوگا، دجال اس کے سامنے آئے گا تو اس کی آنکھوں پہ کافر لکھا ہوا وہ پڑھ لے گا. ایک پڑھا لکھا یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا، ایمان کی روشنی نہیں ہوگی، وہی وہ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر پڑھ سکے گا. اس بات کو سمجھیے، دجال کے مقابلے میں آپ کی کوئی بہت بڑی ذہانت اور آپ کی بہت بڑی کوئی تعلیم کام آنے والی نہیں ہے، ایمان کام آنے والا ہے. اس لیے تعلیم ضروری چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. تعلیم کے ساتھ جب تک ایمان نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسرا، اب یہ ایک آخری سوال، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، پھر ہمارا وقت بھی مکمل ہونے والا ہے. پھر اگلی نشست میں دوسری بات ہوگی کہ دجال بنی آدم میں سے ہے. اس حوالے سے مختلف قسم کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بنی آدم سے ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جنوں میں سے ہے، یا کوئی اور مخلوق ہے، یا کوئی ٹیکنالوجی کہتا ہے.
اہل علم جو اکثر اہل علم ہے ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ دجال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا اور ہے۔ پہلی دلیل وہی حدیث جو میں نے جس کا تذکرہ پیچھے کر دیا اور آپ کو اس کا محل شاہد بھی بتا دیا کہ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو دیکھا، وہ ایک بندہ تھا موٹی جسامت والا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7128۔ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں دجال کے بارے میں خطبہ دیا، اور آپ نے بات میں اتنا اتار چڑھاؤ تھا آپ کی بات میں، کبھی آپ اس کا تذکرہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے، کبھی پھر تھوڑا کر دیتے، اتنا تذکرہ کیا کہ ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ دجال تو یہ پاس والے درختوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا آپ نے تذکرہ کیا، ہم ڈر گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ دجال تو ان درختوں کے پیچھے موجود ہے، شاید اتنا قریب ہے دجال، اتنا قریب ہے۔ آپ نے ایسا تذکرہ کیا۔ تو وہ دن کو آپ نے یہ خطبہ دیا، شام کو جب نمازوں میں ہم لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا چہرے دیکھے تو ڈرے سہمے سے، آپ نے محسوس کر لیا کہ انہوں نے تو دجال والی بات کو بہت زیادہ پک کیا اور ان کے ذہنوں پر بہت سوار ہو گئی اور یہ خوفزدہ ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا معاملہ ہے، تو کس معاملے میں تم یہ جو ہے وہ اتنے پریشان کن تمہارے حالات ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم تو دجال کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے دجال کا تذکرہ کیا نا، تو میں نے ایسی بات کی تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو ہے وہ دجال ادھر ہی موجود ہے، تو میں تو تم پر دجال کے علاوہ فتنے سے زیادہ ڈرتا ہوں، یعنی جو بعد میں مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں وغیرہ پیدا ہو گئی تھیں اس حوالے سے۔ آپ نے فرمایا وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکلا نا، میں بھی موجود ہوا اس دنیا کے اندر، وہ نکلا تو میں تم سب کے مقابلے میں دجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پاور رکھی تھی، اگر آپ کے دور میں دجال نکلتا تو آپ اکیلے اس کو کافی ہو جاتے اور امت محفوظ رہتی۔ فرمایا اگر میں چلا گیا اور وہ میرے بعد نکلا تو پھر ہر بندہ اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہوگا، ہر بندہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ نے فرمایا واللہ خلیفتی علی کل مسلم، البتہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے ہر مسلمان پر نگران ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انہ شاب قطۃ عینہ، کہ وہ ایک نوجوان ہے اور گھنگریالے بالوں والا ہے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہے گویا کہ وہ انگور کی طرح ہو، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کی مشابہت عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ دیتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دجال ایک انسان ہے۔ اور تیسری دلیل آخری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ ہم پوری حدیث پڑھیں گے، یہ بہت دلچسپ حدیث ہے۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ صحیح مسلم پڑھ رہا تھا ایسی کھول کے، فتنوں کی وہ اس میں کتاب ہے، وہاں پر میں نے پڑھی تھی۔ اس وقت میں مدرسے نہیں گیا تھا ابھی تک، یقین کریں کہ میرا اتنا ایمان بڑا اس حدیث کو پڑھ کر، پہلی دفعہ میں نے پڑھی تھی، پہلی دفعہ آپ بھی پڑھے سنیں گے تو بہت آپ کو عجیب و غریب لگے گی۔ اس میں سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دجال سے ملاقات کا واقعہ ہے، تو وہ ہم آگے پوری پڑھیں گے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ سیدنا تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس ایک جگہ پہ وہ گئے ہوئے تھے، تو آگے ایک عمارت تھی، ہم بھاگ کر اس عمارت میں جب داخل ہوئے فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جسامت کا انسان تھا جو ہم نے زندگی میں ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں پر تو باقاعدہ انسان کے لفظ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا تمیم داری نے انسان کا لفظ استعمال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ صحابہ کو بتایا اور آپ کی تصدیق ہو گئی کہ وہ انسان ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دجال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، البتہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، اس چیز کے اوپر بس کرتا ہے۔ اچھا تھوڑا سا وقت مجھے اور مل گیا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کیسی پوزیشن ہے؟ کچھ وقت اور بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ چلیں پھر تھوڑی سی باتیں آپ کر لیں۔ تو
یہاں پر جو لوگ ہیں نا، جو لوگ کئی اہل علم، کچھ اہل علم کا موقف ہے، بہت کم ہے لیکن کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ دجال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ وہ جنوں میں سے ہے. یعنی ان کا اتنا ہی اختلاف ہے، وہ ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے، وہ کہتے ہیں کہ جنوں میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث تو آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی، مجھے اتنا تو یقین ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ صحابہ کے درمیان کہ جو بھی جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں آج 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہی فرمایا تھا نا یہ حدیث، آپ نے اگر سنی ہو تو آپ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دجال اگر انسان ہے تو دنیا میں موجود بھی ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اس وقت بھی موجود تھا، تو ظاہر بات ہے 100 سال کے بعد تو پھر اس نے موجود نہیں ہونا تھا. آپ نے یہ جو فرما دیا تو ان کو مغالطہ لگا اس حدیث سے. وہ کہتے ہیں کہ پھر معلوم ہو کہ دجال جنوں میں سے، اگر انسانوں میں سے ہوتا تو پھر تو اس کا مر جانا لازم آتا ہے، تو مر جانے کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے نا. تو بظاہر ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے ویسے، لیکن شیخ عبد المحسن العباد عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دجال موجود ہے اس دنیا کے اندر. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اور اس کو اجازت دی جائے گی پھر وہ نکلے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو آتا ہے نا کہ 100 سال کے بعد کوئی بندہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا، تو یہ جو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے نا، یہ اس میں سے دجال کو استثناء کر دیتی ہے، مستثنیٰ کرتی ہے، خاص کر دیتی ہے. کئی دفعہ ایک حکم ہوتا ہے نا عام، اس میں سے پھر دوسری دلیل سے خاص ہو جاتی ہے ایک چیز. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا احناف کے ساتھ فاتح خلف الامام کا، تو وہ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی اختیار کرو، دیکھو فاتح اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن جہاں بھی پڑھا جائے گا خاموشی اختیار کی جائے گی. سورہ فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستثنیٰ ہے. پورے قرآن میں سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت حدیث میں مل رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ سورہ فاتحہ خاص ہے، اس کی پڑھنے کی اجازت ہے. عمومی طور پر امام جب قرات کرے گا پھر ہم خاموش ہی رہیں گے، ولضالین آمین تک پڑھ کے پھر آگے امام کے قرات جو جاری کرے گا پیچھے ہم قرات اس حدیث سے ہم خاص کرتے ہیں نا. مسئلہ سمجھ آیا ہم کو؟ اسی طرح وہ ایک عمومی بات ہے، عام جو بھی انسان ہے وہ 100 سال کے اندر وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن جو حدیث میں تذکرہ دجال کا آتا ہے تو یہ خاص ہو گیا. اس لیے اس کا جواب یہ ہے، میں اس لیے آپ کو یہ اشکال کلیئر کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ آج پڑھا سنا ہو یا پھر بعد میں پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے. دجال اس وقت کہاں ہے؟ تو چلیں یہ حدیث آ گئی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ والی. یہ ایک بہت طویل حدیث ہے، 3 سلائیڈز میں تو صرف اس کا متن آیا ہے، اس کا اردو ترجمہ میں نہیں لکھ سکا. متن کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھی، تو یہ کہتی ہیں کہ میرے خامن جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے، پہلے جو غزوہ غونی میں. تو بعد میں میری طرف سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ بھیجا. یعنی آپ کی یہ خواہش تھی کہ فاطمہ کی شادی جو ہے فاطمہ بنت قیس کی اسامہ سے. سیدنا اسامہ کو تو جانتے ہیں نا، سیدنا زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. وہ سیدنا زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے کہے جاتے تھے، سمجھ آ گئی ہے، ان کے بیٹے سیدنا اسامہ تھے. تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے سنی ہوئی تھی کہ من احبنی فلیحب اسامہ، کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے بھی محبت کرے. آپ سیدنا اسامہ سے بڑی محبت کرتے تھے نا، کبھی کبھی آپ ایک کاندھے پہ سیدنا حسن کو اٹھاتے تھے اور ایک کاندھے پہ سیدنا اسامہ کو اٹھا لیتے تھے، اور بڑی محبت کرتے تھے سیدنا اسامہ سے. تو کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ حدیث تھی، حالانکہ دوسری طرف رشتہ تو مالی لحاظ سے بڑا مضبوط تھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. تو میں نے نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ ہے تو میں نے کہا اللہ کے نبی میری سارا معاملات آپ کے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو اپنا ولی بناتی ہوں، آپ میری شادی اسامہ سے کر دیں جدھر بھی کر دیں. تو خیر عدت گزارنی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ عدت کدھر گزاروں، تو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ام شریک کے پاس چلی جاؤ. ام شریک انصار کی ایک مالدار عورت تھی، لیکن پھر اللہ کے نبی نے خود ہی منع کر دیا کہ ام شریک کے گھر میں تو کثرت سے مہمان آتے جاتے ہیں نا، تم ادھر رہو گی، کسی دن کام کرتے ہو تمہارے چہرے سے نقاب اتر گیا یا کوئی پردہ پنڈلی سے پردہ کپڑا ہٹ گیا، تو کوئی ایسا جسم کا حصہ نمایاں ہو گیا جو تم نہیں چاہتی کہ لوگ اس کو دیکھیں، تو اس کے گھر تو مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، لہٰذا تم ادھر نہ گزارو. بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے اور سیدہ فاطمہ کے رشتہ دار تھے، ان کے گھر چلی جاؤ، عدت گزارو.
کہتی میں نے عدت گزاری تو میری جب عدت ختم ہوئی نا تو انہی دنوں میں ایک دن ایک بندے نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول سارے لوگوں کو مسجد میں بلا رہے ہیں، مسجد میں آ جاؤ۔ اس وقت جب بھی صحابہ سے کوئی آپ نے بات کرنی ہوتی تھی تو اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعۃ، بھائی نماز کھڑی ہو گئی ہے، جمع ہو جاؤ مسجد کے اندر۔ تو سارے صحابہ مسجد میں چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں بھی چلی گئی، بدعت ختم ہو رہی تھی، گھر سے باہر نکل سکتی تھی تو میں مسجد میں چلی گئی۔ آگے مردوں کی صفیں تھیں، پچھلی جو عورتوں کی پہلی صف تھی اس میں ہی میں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ ممبر پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ بھائی سارے بندے ادھر ہی اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھو جدھر بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ ادھر سے اٹھے نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ آپ نے ہمیں کیوں جمع کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کوئی کسی بات، آج کسی عمل کی رغبت کے لیے یا کسی بات سے ڈرانے کے لیے نہیں جمع کیا، یعنی نہ جنت کی رغبت کے لیے نہ جہنم کی سے ڈرانے کے لیے جمع کیا۔ آج میں تمہیں ایک اور بات بتانے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جن میں یہ تمیم داری بھی آئے، اور یہ تمیم داری پہلے عیسائی تھے، پھر یہ مسلمان ہو گئے، اور یہ تمیم داری ایک سفر کر کے آئے ہیں میرے پاس، اور انہوں نے مجھے اپنے سفر کی رودات سنائی ہے۔ اس سفر میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں، تو مجھے یہ ان کی بات اور یہ واقعہ بڑا عجیب اور اچھا لگا ہے، تو میں تمہیں بھی بتاتا ہوں۔ یہ تمیم داری نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک کشتی کے اندر، بحری بیڑے کے اندر سوار ہو کر 30 کے قریب قبیلہ لخم اور جذام کے بندے تھے جو چلے تھے۔ یہ کشتی میں چلتے رہے، کہتے ہیں کہ رستے میں طوفان آ گیا اور لہریں ہماری کشتی کو، وہ جو بحری بیڑا تھا اس کو بہا کر کہیں سے کہیں لے گئیں۔ پورا 1 مہینہ سمندر کی لہریں ہمارے بحری بیڑے کے ساتھ کھیلتی رہیں، رستہ سارا ہمیں ختم ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کدھر وہ لے کے جا رہی ہیں۔ چونکہ اس وقت تھوڑا جہازوں کی نوعیت اس قسم کی ہوتی تھی کہ وہ سمندری طوفانوں کا مقابلہ اور اپنے صحیح رخ پر چلنا مشکل ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 30 دن جب گزر گئے تو اس کے بعد ہم ایک جو جزیرہ تھا اس کے کنارے کے قریب پہنچے، تو ہم نے بیڑا دور کھڑا کیا، وہ جہاز فل کنارے پہ آنا تھوڑے پانی میں مشکل ہوتا ہے، تو جہاز کے اندر ہی چھوٹی کشتیاں تھیں، ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو کے جزیرے کے اندر داخل ہو گئے، کنارے پہ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں ہم جزیرے میں داخل ہوئے، تھوڑا آگے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جانور بہت بڑے لمبے اور کثرت سے گھنے بالوں والا ہمیں نظر آیا۔ اس جانور کے جسم پر اتنے بال تھے کہ ہمیں اس کے منہ اور پشت کا کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا منہ کس طرح کا اور پشت کس طرح کا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی شیطان ہے۔ اس جانور نے ہم سے کلام کیا اور پوچھا، ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہم نے اس سے کہا کہ ما انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں، جساسہ۔ تو ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم چھوڑو، میں کون سا جساسہ ہوں، یہ جو سامنے عمارت ہے وہ عمارت تھی دیر، اس کو کہتے ہیں عربی میں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کی، پرانی عبادت گاہ کے طرز کی بنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑو، ادھر اندر جاؤ، ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہارے بارے میں معلومات کا بڑا شوقین ہے، لہٰذا تم جاؤ ذرا اس کو دیکھو۔ کہتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہوئے خوف سے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، کون ہے، ہم اس عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ جب ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جسامت کا بندہ، جو ہم نے ایسا بندہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، وہاں پر موجود ہے، اور اتنا شدید بیڑیوں کے اندر جھگڑا ہوا بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ نیچے سے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں اور رانے پوری اس کی بیڑیوں کے اندر جکڑی ہوئی تھی، اور اس کے بازو اس طرح گلے کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، بڑا شدید جکڑا ہوا۔ جب ہم اس کے سامنے گئے تو ہم نے وہ دیکھا تو ہم نے کہا کہ بھی تو کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ چھوڑو، تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اس طرح سفر پہ نکلے تھے، 30 دن پورا مہینہ ہو گیا ہے، ہم سمندر میں بھٹکتے رہے، آج ادھر پہنچے ہیں، باہر وہ ایک جانور سا ملا ہے، اس سے بات ہوئی، وہ جساسا خود کو اس نے کہا، اور پھر تمہارے بارے میں اس نے ہمیں بتایا، تو ہم بھاگ کے اندر آ گئے، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ سیدنا تمیم داری کہتے ہیں
کہ اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، مجھے یہ بتاؤ اخبرونی عن نخل بیسان، بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ یمن کے علاقے میں ایک باغ تھا بیسان کے علاقے میں، تو اسے بیسان، نخل بیسان کہا جاتا تھا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ تو اس باغ کی کیا خبر لینا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس باغ کے درخت ابھی پھل دے رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں ابھی تو اس کے درخت پھل دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب جو ہے وہ اس درخت کے، وہ جو درخت ہے نخل بیسان، اس کے درخت پھل نہیں دیں گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تبریہ جھیل، بحیرہ تھا، تو یہ بھی شام کے ایک کنارے پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس کے اندر پانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب وہ پانی ختم ہو جائے گا، خود ہی بتایا۔ تیسری بات اس نے کہی کہ اخبرونی عن عین زغر، زغر ایک علاقہ ہے، یہ بھی یمن کے علاقے میں، اس کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے چشمے کی کیا بات بتائیں تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس چشمے کے اندر پانی ہے اور اس علاقے کے لوگ اس چشمے کے پانی سے زراعت، کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ایسا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور لوگ کھیتی باڑی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ اس نے اعلان کر دیا اپنی نبوت کا، وہ نبی مبعوث ہو گیا یا نہیں ہوا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ تو مکہ میں تھا، پھر ہجرت کر کے مدینہ میں آیا ہے۔ اس نے کیا عربوں نے ان سے لڑائی کی ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ عربوں نے لڑائی کی ہے۔ تو اس نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ وہ عربوں پر غالب آ رہا ہے، غالب آتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر عرب کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ وہ عرب زیادہ اس کی بات مانتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مان لیں گے اس کی بات تو اس کے لیے خیر ہے، ان کے لیے نہیں مانیں گے تو پھر خیر نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، میں اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، میں مسیح دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ وَإِنِّي أُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، فَأَخْرُجُ، تو میں نکلوں گا، فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، اور میں پوری زمین میں گھوموں گا، فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً غیر مکہ و طیبہ وہما محرمتان علی کلتاہما، کہ وہ کہنے لگا کہ میں پوری دنیا میں 40 دنوں میں گھوم جاؤں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے، وہ مجھ پر ان کے اندر داخل ہونا حرام کر دیا گیا، اس میں میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ کلما اردت ان ادخل واحدا منها استقبلنی ملک بیدہ السیف، میں جب بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں پر فرشتہ موجود ہوگا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے اندر نہیں جانے دے گا۔ تو اس میں مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، باقی پوری دنیا میں جو ہے وہ گھوموں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ممبر کی لکڑی کے ساتھ پیچھے ٹیک لگائی، پشت لگائی، اور کہا کہ مکہ تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ مکہ ہے، وہاں ہونا ہاذا طیبہ، آپ نے کہا کہ ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا اور ہر جگہ پہ وہ جو ہے وہ دنیا کے اندر گھوم جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ وہ بات ہے تمیم داری نے جو مجھے بیان کی ہے، اور دیکھو میں نے تمہیں پہلے بتایا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو باتیں آپ نے بتائی ہوئی تھی ہمیں۔ تو وہ بات آپ کی اس لحاظ سے گواہی آ گئی کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ساتھ جو 30 بندے تھے ان کی دجال میں دنیا کے اندر کسی جزیرے پر ملاقات ہوئی ہے، اس سے یہ بات بھی کی اجازت نہیں ہوئی۔ اب آگے سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے برمودا دجال اور برمودا تکون، برمودا ٹرائنگل ایک علاقہ ہے نا، تو وہ بھی کافی پراسرار سا علاقہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، کئی جو ہے وہ جہاز وہ سمندر میں اس ایریے میں غائب ہوئے ہیں، آج تک نہیں ملے، مختلف باتیں، اور وہاں سے کچھ لوگ کڑیاں ملاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں ہمیں ان کڑیوں کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے اس کے بارے میں۔ تو عین ممکن ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ یمن کے علاقے میں ہے یا شام کے علاقے میں ہے، آخر میں آپ نے فرمایا نہیں وہ مشرق کی طرف ہے۔ تو اب مدینہ میں آپ موجود تھے، اس سے جو مشرق بنتا ہے تو جاپان تک بن جاتا ہے، تو وہ برمودا ٹرائنگل بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ جانے وہاں پر موجود ہو، ہمارے پاس کوئی یقینی خبر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا کوئی جزیرہ ہے،
اور یوٹیوب پر ایک اس حوالے سے بھی تحقیق موجود ہے کسی بندے کی، اس نے کافی کڑیاں ملائی ہیں کہ وہ جو جساسہ تھا وہ ہندوؤں کی یہ جو کالی ماتا ہے اس کی جو شکل و شباہت ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، جہاں بھی تھا بہرحال وہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے وہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ یہ ایک دنیا کے اندر گواہی بھی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے خود یہ حدیث آپ کے زبان سے سنی میرے کانوں نے اور میں نے یاد کر لی تھی۔ تو اس سے یعنی یہ معلوم ہوا کہ دجال کہاں ہے، تو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے۔ آگے پھر کچھ سوال ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا اور اس کا کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم کلیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور بالخصوص دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں ہماری نسلوں کو اسلام کے اوپر جو ہے وہ کاربند رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔